بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر راجہ مہدی حسن, چیف کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ اسلام آباد. دل ہے تو جان ہے, جان ہے تو جان ہے. یہ دل ہماری باڈی کا سب سے اہم رکن ہے, اور اس کی وجہ سے ہی باقی سارے ہمارا نظام چل رہا ہوتا ہے. پوری باڈی کو سپلائی یہی کرتا ہے. اس میں اگر ڈیفیکٹ آ جائے تو پورا جسم ہمارا خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ مین بجلی گھر ہے ہماری باڈی کا. اور اس کے امراض اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ ینگ ایج کے اندر بائی پاس اور اینجیوپلاسٹی کے شکار ہو رہا ہے. لیکن اب سب کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جدید ترین طریقہ علاج آ گیا ہے. چیر پھاڑ سے آپ سب کی بچت ہو گئی ہے, اینجیوپلاسٹی اسٹنٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ جو EECP یعنی انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن, یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں مریض 1 گھنٹے کے لیے لیٹتا ہے, اس کی باڈی پہ کفس باندھے جاتے ہیں, اور وہ پریشر کے ذریعے آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ دل کی طرف بلڈ سپلائی بڑھتی ہے, اور اس دوران کچھ ہارمونز کیمیکلز باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں, اور ایکسٹرا شریانیں یعنی کولیٹرلز بنتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے باڈی کی جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کام ہو کے وہ ختم ہو جاتی ہیں, اور اسی کو نیچرل بائی پاس کہتے ہیں. اور یہ انٹرنیشنلی ریکمینڈڈ ہے. جو ہمارا US میں جو FDA ہے انہوں نے اپروو کیا ہوا ہے. امریکن کالج آف کارڈیالوجی, امریکن ہارٹ ایسوسیشن, یورپین کالج آف کارڈیالوجی, ان سب نے اس کو اپروو کیا گیا ہے. اور اس میں 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے, نہ کوئی پین ہے, نہ کوئی آپریشن ہے, نہ کوئی کسی قسم کی چیز پھاڑ ہے. مریض آرام سے لیٹا ہوتا ہے, اپنی تلاوت کر رہے, چاہے کچھ اور قرآن کی وہ آیات سن رہے ہوتے ہیں یا ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں, جس دوران مریض کو کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی. تو ہمارے پاس مختلف علاقوں سے پیشنٹ آ رہے ہیں. یہ آج ہمارے پاس جو گولر شریف کے پیر صاحب ہیں, پیر عابد حسین شاہ, یہ ہمارے پاس گزشتہ 30-35 دن سے سیشن کروا رہے ہیں. تو ان کو کیا تھا کہ ٹرپل ویسل 3 شریانیں ان کی بند تھیں, اور ان کو بائی پاس کا کہا گیا تھا, اور ساتھ ان کو کڈنی ڈیزیز بھی تھی. لیکن وہ خود ریلیکٹنٹ تھے خود اس میں, کیونکہ ساتھ ان کا بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ ہائی تھا, یعنی 200/120 سے نیچے آ نہیں رہا تھا دوائی کھانے کے باوجود. یہاں پہ میرے پاس آئے, پہلے میں نے ان کو ایگزامن کیا ہے, میڈیسن دی ہے ان کو کچھ عرصہ وہ کر کے, تو ان کے بلڈ پریشر اور یہ باقی چیزیں کنٹرول میں ہوئی ہیں. تو پھر ہم نے ان کا EECP شروع کیا ہے. تو آج ہمارے پاس ان کا آخری سیشن تھا, 35 سیشن کی کمپلیٹ ہو گئے. تو ان سے ہم بات کرتے ہیں تاکہ وہ آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. السلام علیکم. کیسی طبیعت ہے؟ ماشاء اللہ. آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے سیشن کمپلیٹ کیے ہیں, تو کیسا محسوس ہوا کہ جب پہلے آئے تھے اس وقت کیا آپ کی علامات تھی, اور اب سیشن کمپلیٹ, اور بیچ میں کیسی طبیعت رہی آپ؟ الحمدللہ جی, بہت اچھا فیل کیا ہے. 8 سال ہو گئے میں اس مرض میں مبتلا, تو بہت سے دکے کھائے ہیں, کوئی ڈاکٹر کو نہیں چھوڑا. اور پہلی دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں تو آدھی تو مرض میری آپ سے ملنے کے ساتھ ہوتی ختم. اچھا اچھا. آدھی مرض میں نے کہا اس دن سے آپ کو میں نے کہا تھا ادھر کہ میری آدھی مرض ٹھیک ہو گیا ہوں. تو انشاءاللہ بہت زبردست. اور پہلے تو میں سیڑھیوں سے نیچے اترتا تھا, نماز کے لیے جاتا تھا, میری پین شروع ہو جاتی تھی. تو الحمدللہ ابھی آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, بلڈ پریشر 120/80 پہ ہے. اچھا ماشاء اللہ. لاسٹ ٹائم آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جو میں نے آپ کی رپورٹس دیکھی 200 سے نیچے نہیں آ رہا, اور یہ میڈیکیشن اور یہ EECP کرانے کے بعد ابھی آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اور ہمارے دوسرے جو مریض ہیں جو جن کو بائی پاس کہا گیا ہے یا کوئی اسٹنٹنگ کا کہا گیا, ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ ان کو یہی مشورہ دیں گے ایک دفعہ آپ کے پاس لازمی چیک اپ لگائیں, ضرور آئیں اور آ کر اپنا چیک اپ کروائیں. تو ٹریٹمنٹ یہاں سے کروائیں. میرا تو آپریٹ ہونے والا تھا, ڈیٹ لی تھی میں نے. یہ تو مجھے ڈاکٹر زید نبی KRL میں تھے, انہوں نے جب چیک کیا انہوں نے کہا یہ کڈنی سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. بالکل آپ یہ رسک لے رہے ہیں, اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں, تو آپریٹ کے دوران آپ کی کڈنی جو آپ دے دیں. اس کے بعد میں نے یہ کینسل کیا. یعنی رسک آپ کا بہت زیادہ تھا, اور آپ خود ریلیکٹنٹ بھی تھے کہ آپ آپریشن نہ کروائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دا آپشن فار پیشنٹ ود نو آپشن, یعنی ایسے مریض جن کو پاس کوئی آپشن نہ ہو, جس طرح یہ تھے جن کے پاس بلڈ پریشر بہت ہائی ہے, شوگر ہے, ساتھ وہ کڈنی ڈیزیز ہے, تو ایسے مریضوں کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اگر آپ
فوراً بائی پاس کروائیں، کیونکہ دیکھیں اس کے بعد آپ کا یہ سینہ انہوں نے کھولنا ہوتا ہے، اس کے بعد کمپلیکیشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ زخم جلدی مندمل نہیں ہوتے، اور کچھ نہ کچھ چیزیں ایسے رہ جاتی ہیں کہ آپ کے بعض اوقات وہ زخم ہیل نہیں ہوتے اور اس کی کمپلیکیشن بھی زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے مریض جو ریلیکٹ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر بندہ آئے اور برابر، جو پیشنٹ سمجھتا ہے کہ اس کو بائی پاس کی ضرورت ہے اور وہ کسی وجہ سے نہیں کروانا چاہتا، کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ فائنینشیل ایشوز ہیں یا کوئی اور ان کے ڈر خوف بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اولڈ ایج کی وجہ سے، یا بعض اوقات ساتھ شوگر، ہائی بلڈ پریشر، کڈنی ڈیزیز، تھائرائڈ ڈیزیز اس طرح کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور ان میں رسک زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے مریض میں سمجھتا ہوں وہ آئیڈیل ہے، ان کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے کہ وہ کم از کم ایک بار ضرور آئیں، کیونکہ ہمارا تو نان انویسو نان سرجیکل کام ہے، بغیر آپریشن کے، بغیر سرجری کے ایک بار آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ آزمائیں گے یہاں پہ جب آپ آ کے وزٹ کریں، دیکھیں یہاں پہ پیشنٹ کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہیں پیشنٹس کو بھی دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جب ریلیف ملے گا تو آپ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔